بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور جو ہے ایک بار پھر سے، کیونکہ اگر اس کی سنگینی نہ ہوتی اور اگر اس ایکلپس نے پاکستان میں نظر نہ آنا ہوتا تو میں اتنی ہنگامی ویڈیو جو ہے نا وہ کبھی بھی فوراً بنا کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں نہ آتی، کہ جو ہے کہ میری سننے والوں کو، میرے پیار کرنے والوں کو اور میرے پیاروں کو بر وقت انفارمیشن مل جائے اور آپ سب اپنا تدارک کر لیں، اپنی پروٹیکشن کر لیں. ہمارے مذہب میں ہر طرح کے ہمیں طریقے سمجھائے گئے، بلکہ ہر مذہب میں طریقے سمجھائے جاتے ہیں. یہاں میں پھر کہنا چاہوں گی، اگر ان گرہنوں کی یعنی ایکلپس کی اہمیت مذہب میں نہیں ہوتی نا، تو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمیں نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز، خسوف خے سے خالد والی خے جو ہوتی ہے، خسوف کا جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ چاند گرہن کے لیے کی جاتی ہے. پاکستان کا مقامی وقت میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور ایک ریپڈ فائر ہم کریں گے کہ کس ستارے کو، ہر ستارے کو نقصان نہیں دیتا اور اللہ نہ کرے کسی کو نقصان دے. اسی لیے رب تعالیٰ نے صدقات کا، دعا کا، رب تعالیٰ سے تجارت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تجارت کیجئے تو ان کے حکم سے ہی نیگیٹو ریڈیشن نے بھی آپ کو ہٹ کرنا ہے اور پازیٹیو ریڈیشن بھی ان کے حکم سے ہی آپ پہ آئے گی. تو کیونکہ یہ والا ایکلپس بھی پاکستان میں نظر آنے والا ہے، تو اگر اس کی اہمیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس زمین پہ نظر آتا ہے وہاں کی زمین اور اہل زمین کو ہٹ کر سکتا ہے، وہاں کے معاملات کو. تو سب سے پہلے ہم اس کا آپ کو مقامی وقت بتا دیں گے. پاکستان کا آخری جو 1.5 گھنٹہ ہے وہ یہ پاکستان میں نظر آئے گا. کوئی پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق ایک تو لگنا ہے جی یہ برج ایریز یعنی برج حمل والوں کے جو ہے اس پہ لگنا ہے جا کے ان کے گھر پہ، اور یہ جو ہے شروع ہو جائے گا دوپہر 1:09 پہ شروع ہو جائے گا، اور شام کے 6 بجے جا کے اور 59 یا 54 منٹس پہ یہ اینڈ ہو جائے گا. انڈیا میں بھی نظر آنے والا ہے. تو اللہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے بلکہ کرۂ ارض پہ اللہ امن رکھیں. اور یہ بھی پارشل ایکلپس ہے، لیکن کچھ ملکوں میں اس کو مکمل دیکھا جا سکے گا، کچھ ممالک میں اس کو پارشلی دیکھا جا سکے گا، جزوی گرہن جسے ہم کہتے ہیں. تو ٹائم ڈیوریشن آپ کے سامنے ہے. نماز 2 نوافل جو ہیں ان کی نیت ہے دفع نحوست برائے چاند گرہن، ٹھیک ہے. اور آپ کوئی بھی وائٹ چیز جو ہے، چینی ہے، دودھ ہے، حسب توفیق جتنی رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے. 2 نفل پڑھ کے اپنے لیے رب تعالیٰ کی امان مانگ لیجئے گا. اور کن ستاروں کو یہاں پہ جو مجھے سب سے پہلے جو وارننگ دینی ہے، ایریز یعنی برج حمل اور برج لبرا والے لوگ اپنے ریلیشنز، اپنی ذات، ٹھیک ہے، اپنے کاروباری ریلیشنز، اپنی ازدواجی زندگی، اپنے سوشل ریلیشنز، تھوڑی سی آپ کو بہت تھوڑا سا نہیں خاصا لو پروفائل چلنا پڑے گا. زپ لگا لیجئے گا، اور انشاءاللہ 14 نومبر اور 24 نومبر کے لگ بھگ پھر یہ زائل ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ میں نے جو اب تک سٹڈی کیا ہے، ہفتہ پہلے انٹینسٹی شروع ہو جاتی ہے اور ہفتہ بعد تک تو رہتی، یعنی جو ہے پری اور پوسٹ جو ہے نا وہ ایفیکٹس جو ہیں وہ ستاروں کے زمین پہ رہتے ہیں. تو کیونکہ چاند کو نظر لگتی ہے، چاند جو ہے وہ گرہنا جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب اس کی وہ ایک نیگیٹو وہاں پہ پارٹ ہوگا تو اسے زمین بھی ہٹ ہوتی ہے اور اہل زمین بھی، لیکن اللہ کے حکم سے. اور جو ہے اس وقت میں اگر آپ اپنے لیے خیر مانگیں گے تو کہیں کچھ نہیں رب کے حکم سے ہونے لگا. لیکن پھر میں وہی کہنا چاہوں گی، دعا تب قبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی یونیورس کے لیے مانگیں گے، بلا تفریق مانگیں گے، تعصب نہیں کریں گے،
اس پہ غصہ ہے، نہیں مانگنی، یہ نہیں کریں گے، تو پھر دیکھیں کیسے اللہ کے آپ پہ کرم ہوتے ہیں۔ اندر سے نفرت ختم کرنی پڑے گی، ورنہ جو دلوں کی مہر ہے، دلوں کی جو سختی ہے نا، وہ چہروں پہ چھپ جاتی ہے۔ میں یقین کیجئے کہ آپ اس کو آزما لیجئے، تو میرا رب کسی کے دل پہ مہر نہ لگائے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو دلوں کی سختی پسند نہیں ہے، قطع رحمی کو تو ان کے ہاں معافی نہیں ہے۔ صلہ رحمی میں شاید آپ کی مغفرت ہو جائے اور کتنے درجات آپ کے اللہ پاک بلند کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہے مختلف ستاروں کو کہاں احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلا آسمانی زوڈیاک ایریز، میری وہی بات ہے، اپنی ذات جو ہے اپنے معاملات جو ہیں ازدواجی زندگی ہے، یعنی آپ کی جو میرڈ ریلیشن شپ ہے، کاروباری زندگی، اس کے علاوہ کوئی بھی معاملات جو کہ آپ کے جو ہے ریلیشنز کو ہٹ کر سکیں، آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اور آپ کے لیے تو ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ چینی لے کے جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک مٹھی پکڑیے اور کیڑے مکوڑوں پہ ڈال دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اپنے وزن کا نمک سمندر میں پھینکیے تو مرادیں پوری ہوگی۔ اف، شرک کی باتیں ہیں یہ۔ اگلا ستارہ آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج سور کے جو لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو جو خیال کرنا ہے اپنے جو ہے دماغ کا، دماغ پہ پریشر نہ آئے، فزیکل ہیلتھ پہ بوجھ نہ پڑے، کام میں ویجیلنٹ رہیے گا جو میرے ٹورینز ملازمت میں ہیں، اور اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیے گا ٹورینز، اس پہ اپنی خاص طور پہ توجہ دیجیے گا۔ اپنے جو آس پاس کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے ذرا مشفقانہ رویہ رکھیے گا، جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی ذرا آپ نے رحم والا سلوک رکھنا ہے، تو یہ آپ کی یہاں پہ احتیاط ہے۔ اگلا ستارہ برج جوزا، یعنی کہ جیمنائی، آپ کے لیے بھی جو ہے جو احتیاط آتی ہے کہ کہاں گیا، آپ کو شکر ہے آپ سیف زون میں ہیں۔ آپ کو یہ کیونکہ یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو 25 اکتوبر کو لگا وہ برج لبرا میں لگا، اور جو 8 نومبر کو لگنے جا رہا ہے 1 بجے شروع ہو جائے گا، تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ والے ہاؤس یعنی ایریز کے اندر لگ رہا ہے، تو آپ کو فائدہ دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لو لائف میں کوئی مزیدار کلک ہو جائے، اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں میرے رب کی کن شامل ہو جائے، کچھ دنیاوی خواہشات پوری ہونے کی طرف آپ کا سفر جو ہے اس کی منظوری ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کو جو چاہتے ہیں ان سے نواز دیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ آپ کے لیے کہاں پہ جو اس کے اثرات آتے ہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، کہاں گیا جی، آپ لوگوں کو کینسیرینز بہت سیف پلے کرنا پڑے گا۔ گھر کا سکون، اپنے رشتے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کاروباری روابط، وہ جو کینسیرین جو کاروبار میں ہیں ان کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا۔ وہ کینسیرین جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بی ویری کیئرفل، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں۔ اگر آپ نے اس وقت صبر کر لیا اور آپ نے احتیاط سے کام لے لیا تو یقین کیجئے کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کو ایسے کمپنسیٹ کرے گا، آپ کو یقین کریں مزہ آ جائے گا، نہ مزہ آیا پیسے واپس۔ اگلا ستارہ لیو، یعنی کہ برج اسد۔ اچھا، آپ لوگ بھی سیف زون میں ہیں لیوز۔ اگر کوئی ٹریول کرنا ہے سٹی ٹو سٹی یا ملک ٹو ملک، یعنی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، آپ سیف ہیں۔ کوئی لیگل میٹرز حل ہونے کی خبر مل سکتی ہے، کوئی پیپر ریلیٹڈ کام حل ہونے کی خبر مل سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ روحانیت میں بہت کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے وہ
درجات جو ہیں وہ ان کے قبولیت ہو سکتی ہے، ان کی جو ایفرٹ ہے، ان کی جو کوشش ہے اس کی قبولیت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی ورگو یعنی کہ برج سنبلا۔ آپ کی خانہ مال میں ہمیں کہتا ہے کہ گھر بیٹھ جائیں، کریڈٹ کارڈز دجالوں کو دبا کے رکھ دیں، بے فضول ایکسپینڈیچرز پہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ خدا نہ کرے اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجیے گا، کوئی مالی لاس، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ تو اپنی مالی اشیاء کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ریکوری نکل آئے، تو اس کی کوشش ضرور کیجیے گا اگر کوئی ریکوری ہے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے خزانے بھی نکال سکتا ہے، تو اس کی ضرور کوشش کیجیے گا ورگوز یعنی برج سبلا والے جو لوگ ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی لبرا، اگین ایریز اور لبرا کے لیے میں پریشان ہوں، میرے فیورٹ دونوں ستارے ہیں، اور اللہ کرے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ اسی طرح بنے رہیں، لیکن اس وقت تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اپنے ریلیشن شپ کو بنے رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو اس کے لیے تھوڑا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہیں، ازدواجی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، ابھی آپ کو اس میں ذرا سا محتاط چلنا پڑے گا۔ ایک چپ اور 100 سکھ، یقین کیجئے اس وقت میرے ایریز اور لبرا نے اگر ان رشتوں میں ٹالرنس صبر سے کام لیا تو دسمبر 20 کے بعد سے جو وقت شروع ہوگا پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اپنی اسکارپینز ہیلتھ ایریا میں ویجیلنٹ ہونا ہے، آپ کو اپنی ملازمت میں ذرا کیئرفل ہونا ہے، آپ نے اپنے کو ورکرز کے ساتھ تعلقات میں ذرا بنی بنائی رکھنی ہے، آپ نے جو اپنے ماتحت سٹاف ہے ان پہ بھی ویجیلنٹ رہنا ہے، دماغ کا سٹریس زیادہ نہیں لینا، ٹریفک میں احتیاط کرنی ہے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، میرے اسکارپینز کے لیے ہے یہ احتیاط۔ اگلا آ گیا سیجیٹیرینز یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ کے بھی شکر ہے، دیکھیں کسی کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کے اولاد کی طرف سے کوئی خوشی دکھا سکتا ہے، آپ کے لیے جو ہے اس میں کوئی خوشی لا سکتا ہے، جو اولاد ہو گئی، پھر آپ کا وہ ہو گیا لو ہاؤس، کوئی مزیدار کلک ہے جو آگے من پسند شادی پہ اینڈ اپ ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ دوستوں کی طرف سے سخت پیاری چیز ہو سکتی ہے، کوئی دنیاوی خواہش ان کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے، تو لیکن پھر بھی دعا بھی کیجئے، صدقہ بھی دیجئے تاکہ کن بھی زمین میں آنے میں رب تعالیٰ کی آسانی ہو۔ اگلا ستارہ کیپریکونین یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، کیپریکونینز کے لیے جی جو ہے کیریئر میں محتاط ہو جائیں، اپنے خونی رشتے، پیرنٹس، ماں باپ، آپ کا ہوم لینڈ، ان معاملات کی نیت سے صدقہ دے دیں، اور پھر وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں یا کاروبار میں ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا کسی میڈیا ریلیٹڈ فیلڈ میں ہیں، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جو کنٹروورشل ہو جائے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں یا آپ کی ساکھ ڈیمیج ہو سکے، تو بی ویری کیئرفل، یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ یہ دو فرنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیپریکونینز۔ اس کے بعد ہم آگے چلتی ہیں جی ایکویرین یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، آپ بھی ایکویرین سیف ہیں، جو ہمارے ایکویرین سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے وہ ایکویرین جو کہیں ٹریول کر کے جانا چاہتے ہیں یا شہر بدلنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اہم قسم کا دفتری عدالتی کوئی کام سرے لگانا چاہتے ہیں، ستارے پاورفل ہیں، جو کوئی اپنی روحانی منازل میں ترقی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ والا گرہن جو ہے ان کے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اچھی خبر یہ گرہن یہاں پہ ان کے لیے لے کے آ سکتا ہے، تو ایکویرینز بھی جو ہے وہ سیف زون میں ہیں۔ آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج حوت۔ پائسز آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ بے وقوف مت بنیے گا، مالی معاملات آپ کے، اور مطلب جو ہے اپنی قیمتی چیزوں کی بھی حفاظت آپ نے کرنی ہے، کم سے کم 10 دن آگے جو اس کو آپ ایڈ آن کر لیجئے۔ آپ نے کسی کو دینا ہے تو قرض حسنہ دینا ہے تاکہ آپ کو افسوس نہ ہو،
پیسوں کے معاملے میں آپ نے تھوڑا سا بنیا بن جانا ہے تاکہ آپ کو ہم کسی قسم کی بھی جو ہے وہ مالی نقصان سے ہم آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ تھا جی 12 ستاروں کا ایک ریپڈ فائر کہ ایکلپس جو ہونے جا رہا ہے وہ کس کے کس ہاؤس اور اس ہاؤس کے کن معاملات کو ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کو تتی ہوا بھی نہ لگے، دل سے دعا ہے گھڑوچ کے، کیونکہ جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، میں کیسے ان کا برا چاہ سکتی ہوں، لیکن مجھے کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ آپ اپنے پیاروں کو بھی آگے بتا کے اور انہیں محفوظ کر سکیں کہ اپنے ارد گرد شیلڈ باندھ لیجئے تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی قسم کی بھی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ تو یہ تھا جی ہمارے 12 ستاروں کا ٹائم، آپ پیچھے ریوائنڈ کر کے مقامی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی بات پہ کیونکہ سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے، پاکستان بدستور اندرونی خانہ جنگی والا ستارہ بدستور یہ انہی معاملات کو ہٹ کرے گا، یعنی نومبر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا محتاط چلنے والا ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہی ہوں، میری وہ پیش گوئی 25 جو اکتوبر کو جو گرہن لگا تھا 25 اکتوبر کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے چوتھے گھر کے ہماری اندرونی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، ہمیں آپس میں لڑوا سکتا ہے۔ اور 8 نومبر کو پھر اس کے اپوزٹ لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیں، دشمن کو تو موقع نہ دیں وہ ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور وہ پھر آپ کو وہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم 1971 والی جگہ پہ آ گئے۔ اس وقت جو ہے وہ سچ مچ ایک لمحہ فکری ہے۔ اس وقت آپس کی لڑائی اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہماری فوج کو بھی انٹروین نہ کرنا پڑ جائے۔ محتاط رہیے، پھر یہ نہ ہو کہ کہاں کی رہ گئی جمہوریت، کہاں کے رہ گئے سیاستدان۔ تو پلیز اپنے آپ کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی دانش مندی سے کام لینا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایک ٹیبل پہ، وہ بڑی اچھی بات کسی کی مجھے لگی کہ ڈیڈ لاک سے مذاکرات نہیں ہوتے، ڈائیلاگ سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی سیاسی کیا آپ ہم اس ملک کی ساکھ سالمیت پہ کھیلیں گے اگر آپ لوگوں نے اس وقت سمجھداری سے کام نہیں لیا۔ دونوں ایکلپس جاتے جاتے اکتوبر 25 والا اور 8 نومبر والا آپ کے اندرونی معاملات کو ہٹ کر رہا ہے، اور جب 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ساکھ کو دنیا میں ڈیمیج کرے گا۔ اگر اب بھی نہ ہم سنبھلے تو پھر کب سنبھلیں گے؟ خیر میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ ملک کی سلامتی کی دعا سب سے پہلے مانگیے گا، پھر اپنی اور اپنے پیاروں کی مانگیے گا۔ جب اپنی مٹی سے وفا کرتے ہیں تو یہ مٹی بھی ہم سے وفا کرتی ہے، یہ اپنا حق ادا کرتی ہے۔ تو پلیز اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پہ میں پھر کہنا چاہوں گی، سیدہ عارفہ جی بہت ہی کیوٹ سی ہیں، ان کا ایک جملہ اتنا پیارا ہے کہ جو معاشرے شخصیت پرست ہو جاتے ہیں وہ معاشرے بت پرست ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک سٹیج ہے ہمارے پاس، ڈیسائسو مومنٹ ہے کہ ہمیں شخصیتوں کو چھوڑ کے اگر ایک قوم بننا ہے تو اس وقت پاکستان کا سوچنا پڑے گا۔ مت جھونکیے پاکستان کو اپنی اپنی انا کی آگ میں، مت جھونکیے۔ پاکستان بچانا ہے تو اس وقت آپ کو ایک پیج پہ جانا پڑے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ پریڈکشن کہ میں نے کہا تھا بلڈ شیڈ ہوگا، کیونکہ مارس مریخ جب الٹا چلتا ہے تو بلڈ شیڈ کراتا ہے۔ اور میں حیران رہ گئی تھی کہ 6:30 پہ پہلا یہ الٹا چلنا شروع ہوتا ہے اور 7:30 پہ خان صاحب کے کنٹینر پہ پہلا خون کنٹینر کے پہیے پہ اس مرحومہ صدف، میں بھی ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے۔ آپ یقین کیجئے وہ اتنی محنتی لڑکی تھی کہ کئی بار میں اس کو کہتی تھی صدف تم کامیاب ہو ہی جاتی ہو میرا بیپر لینے میں، کبھی آڈیو کبھی ویڈیو، وہ میری جان نہیں چھوڑتی تھی، وہ مجھے چیز کرتی رہتی تھی اپنے چینل کے لیے، ایفرٹ کرتی تھی کہ میرا بیپر اس کے چینل پہ چلا جائے لائیو۔
اور میں واقعی کیونکہ ایک عورت تھی، اسٹرگلر تھی، فائٹر تھی، میں اس کے لیے سچ مچ اس کے منہ کو وہاں پہ میں ایفرٹ کرتی تھی کہ نہیں، اس کو میں نے نہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ اس کے درجات بہت بلند کرے۔ میں اور بھی پیاروں سے کہوں گی کہ جان ہے تو آپ لوگ کل کو کسی کاز کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ جہاز میں بھی کہا جاتا ہے کہ آکسیجن ماسک پہلے خود کو لگائیے پھر ساتھ والے کی مدد کیجیے۔ تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو مارس کی ریٹروگیشن ہے یہ 1 تک یہ کنٹینیوس ایسی ہے۔ اوپر سے دونوں ایکلپس جو ہیں پاکستان کی اندرونی ساکھ کو بھی ہلا رہے ہیں اور پاکستان کی بیرونی ساکھ کو بھی آپ کو دنیا میں بھی بدنام کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہماری ساکھ جو ہے خراب ہو گئی، مشکل سے ہم فیٹ اپ سے نکلے ہیں، گرے لسٹ سے ہم نکلے ہیں، ہمارا نام اس گرے لسٹ سے نکلا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت بنا دے کہ ہمیں بھی پراؤڈ فیل ہو جب ہم گرین پاسپورٹ دکھائیں کسی جگہ پہ۔ خیر، بات کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نکالیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سامع خان کو دیجیے، سامع خان لاؤں سے اجازت، فی امان اللہ۔